السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے زینب بنت علی دا فیئر لیس لیڈی۔ ناظرین محترم، ہم اس پروگرام میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں جناب زینب کی شخصیت کے حوالے سے، تاکہ ہم ان کی زندگی سے، ان کے کردار سے ان چیزوں کو لے سکیں کہ جس سے ہماری بھی لائف ایک بہترین لائف بن سکے اور ہم انسانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکیں۔ لہٰذا اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کا بھی ہم آغاز کریں گے جناب زینب کے ذکر سے، اور جناب زینب کی فضیلت کے حوالے سے یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ پنجتن نے جس پھول کو سجایا وہ پھول ہے زینب۔ جناب زینب کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ جناب زینب ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو شریکۃ الحسین ہیں، کہ جو رسول اللہ کی نواسی ہیں، کہ جن کو رسول اللہ نے زبان وحی نے ما ینطق عن الہوی نے آپ کو زینب نام دیا، یعنی باپ کی زینت۔ اور جناب زینب کا بھی کردار ایسا تھا کہ آپ نے ہر قدم پر، ہر مقام پر یہ دکھایا کہ دیکھو میں واقعاً اپنے باپ کی زینت ہوں۔ ناظرین محترم، عموماً ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ پر بس گریہ کرتے ہیں، ان کے صرف ایک حصے کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں اور دوسرے ایسپیکٹ کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم جناب زینب کی زندگی کو ایک نئے ایسپیکٹ سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی زندگی سے ہم اچھی چیزیں پک کر سکیں۔ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہم اس طرح سے زندگی گزار سکیں اور زینبی کردار کے سانچے میں ڈھل سکیں۔ عموماً ہم جناب زینب کو ام المصائب کہتے ہیں، اور بے شک وہ ام المصائب ہیں، ان کے اوپر بہت ساری مشکلات پڑی، لیکن اس مشکلات کے آگے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان مشکلات کے علاوہ کہ جس پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرف اپنی توجہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنا فوکس اس طرف بھی لے کر جانا چاہیے اگر ہمیں زینبی کردار کو فالو کرنا ہے۔ جناب زینب کی زندگی سے جو سب سے اہم چیز ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے انوائرمنٹ سے پازیٹیوٹی کو لینا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کو کسی نے پڑھایا نہیں، جنہوں نے کسی کے سامنے زانوئے ادب خم نہیں کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ عالمہ ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ آپ ایسے ماحول میں رہ رہی تھیں اور ایسے ماحول میں رہ کر آپ تمام پازیٹیوٹی کو اخذ کر رہی تھیں، ایبزارب کر رہی تھیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتار رہی تھیں۔ اسی لیے جناب زینب کے اندر ہمیں کبھی امام حسین کا عکس نظر آتا ہے، تو کبھی ابوالفضل العباس کا عکس نظر آتا ہے، کبھی رسول اللہ جیسا کلام دکھائی دیتا ہے، تو کبھی مولا کائنات جیسا انداز نظر آتا ہے، تو کبھی جناب زہرا جیسی جلالت ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے جو اچھی چیزیں تھیں ان کو گریب کیا، ان کو اپنے اندر لیا، ان سانچے میں آپ ڈھلیں۔ لہٰذا اگر ہمارا بھی سراؤنڈنگ ایسا ہے کہ جہاں سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، کچھ اچھی باتیں لے سکتے ہیں، فائدہ مند باتیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تو بالکل ہمیں لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر وزڈم تمہیں کسی منافق سے بھی ملے تو اسے لے لو، علم اگر کسی منافق سے بھی ملے تو لے لو، بشرطیہ کہ وہ علم صحیح ہو، وہ فائدہ پہنچانے والا ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہو۔ تو جناب زینب کی زندگی سے یہ ایک بہت عظیم درس ہے جو ہمیں ملا کہ ہمیں اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہمارا سراؤنڈنگ، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ایٹماسفیئر نیگیٹو ہے، ہم نیگیٹیوٹی میں ہیں، تو آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن انسان نیگیٹیوٹی سے بھی پازیٹیوٹی اپنے لیے گریب کر سکتا ہے۔ آپ جناب زینب کی ہی مثال لے لیں، جناب زینب نے کتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کا سامنا کیا، کتنے ظلم و ستم کا سامنا کیا، مگر اس کے باوجود بھی جب آپ گئی ہیں دربار یزید میں اور یزید نے کہا کہ بتاؤ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے بنا سوچے یہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے جمال کے، سوائے حسن کے، سوائے بیوٹی کے کچھ نہیں دیکھا۔
جبکہ چاروں طرف نیگیٹیوٹی تھی، چاروں طرف ظلم تھے، ستم تھے. لیکن وہی میں نے کہا نا کہ اگر انسان چاہے تو نیگیٹیوٹی میں سے بھی پازیٹیوٹی وہ لے سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے نیگیٹو انوائرمنٹ میں بھی اگر کچھ پازیٹیوٹی دکھ رہی ہے تو اگر ہمارا مائنڈ دیکھے پازیٹیو ہے، اگر ہم خود ایک پازیٹیو انسان ہیں تو ہم ہر چیز کو بہت ایزیلی پازیٹیولی لے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ایز اے زینبی کنیز ہونے کے ناطے، جناب زینب کی کنیز ہونے کے ناطے اس چیز کو، اس کوالٹی کو، اس صفت کو اپنے اندر ضرور اتارنا چاہیے کہ جہاں بھی جائیں یا جہاں بھی رہ رہے ہیں، اور اگر اطراف میں کوئی اچھی باتیں کرنے والا ہے، کوئی اچھی کوالٹی دینے والا ہے، کوئی اچھی اسکل سکھانے والا ہے تو ہمیں اس سے ضرور سیکھنا چاہیے. اور پھر ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو خود عالمہ ہیں، ہمیں اپنی ایجوکیشن کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. اچھا، بہت سے لوگ کہ جن کا وقت گزر گیا، عموماً 30-40 سال کے بعد لوگ پڑھائی نہیں کرتے، کہتے میری عمر تھوڑی ہے. حالانکہ یہ کس نے کہا کہ میری عمر نہیں ہے، اب میں اس عمر میں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ ہماری خود کی سوچ ہے، کیونکہ اسلام تو کہہ رہا ہے طلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک. کس نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھولے سے لے کر، یعنی جب تم پیدا ہوئے ہو اور جب تم نے ہوش سنبھال لیا اس وقت سے لے کر جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ، جب تک تمہاری موت کا وقت نزدیک نہ جائے، علم حاصل کرو. ہم مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، ہم عالمہ غیر معلمہ کے فالوورز ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا فوکس علم کی طرف کریں، ہم علم حاصل کریں، خود بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم کی طرف انکریج کریں. اچھا، بہت سے لوگ اسکول تو بچوں کو بھیج دیتے ہیں، کوچنگ بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کا دھیان اکثر شرعی مسائل بچوں کو سکھانے کی طرف کم جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے، جبکہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے پرآشوب ماحول، آج کے ماحول میں اپنے بچوں کو دین سکھانا، شریعت سکھانا از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں کہ بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اہل بیت سے ریلیٹڈ کوئی نالج نہیں ہوتی. بہت سے بچے جو 15 سال کے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ مجھے 12 امام کے نام سنائیں، وہ نہیں سنا پائیں گے. تو اب اس میں خطا بچوں کی تو نہیں ہے، بچوں کو جیسی پرورش دی جا رہی ہے بچے ویسے بن رہے ہیں. لہٰذا آج کے اس پرآشوب ماحول میں کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو ضرور سکھا دیں کہ بچہ حرام اور حلال میں فرق جانتا ہو، اسے یہ پتا ہو کہ کیا کھانا حرام ہے اور کیا کھانا حلال ہے، کون سی بات سننا حرام ہے، کون سی بات سننا حلال ہے، کیا چیز موبائل میں دیکھنا حرام ہے اور کیا چیز دیکھنا حلال ہے. یہ باتیں بتانا ہمارا فرض ہے، ہم پیرنٹس ہیں. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہمارے بچوں کو یہ کون بتائے گا؟ جیسا کہ کسی عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے اچھے دوست نہ بنے تو پھر اس دنیا میں برے دوستوں کی کمی نہیں ہے. بہت سے برے دوست آلریڈی موجود ہیں جو آپ کے بچوں کو اپنی طرف بہت ایزیلی کھینچ لیں گے. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر چلنا سکھائیں. اسکول کوچنگ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے ٹائم پر. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسکول نہیں بھیجنا اور بس دین ہی سکھانا ہے، نہیں، بلکہ دونوں کا بیلنس بنا کر چلنا ہے. بچے کو یہ پتا ہو کہ اس دنیا میں ہمیں کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچہ دنیا میں اتنا ملوث ہو گیا، اتنا زیادہ وہ انوالو ہو گیا کہ اسے دین کا پتہ نہیں، اسے عربی پڑھنا نہیں آتا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے نجس اور پاک کا لحاظ نہیں. میں نے کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، کتنے ایسے بچوں کو جو 14-15 سال کے بچے ہیں لیکن ان کو نجس اور پاک کا ڈفرینس نہیں پتا. کیسے نہیں پتا؟ کیونکہ سکھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا. اب کل کو جب یہ بچہ نماز کبھی پڑھنا چاہے گا، کیونکہ اسے نجس پاک کا کوئی خیال نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ نجس کپڑوں میں بھی نماز پڑھ لے. کس جگہ پر ہمیں نماز پڑھنا ہے یہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ جو غصبی ہو وہ وہاں بھی نماز پڑھ لے. لہٰذا آج کے اس دور میں اپنے بچوں کو دینداری، دنیا داری دونوں چیزوں سے آگاہ کریں، کیونکہ ہم جناب زینب کے ماننے والے ہیں. اور پھر آج کے ٹائم پر تو ہم یہ ایکسکیوز دے نہیں سکتے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم کچھ بتا نہیں سکتے، ہم کچھ پڑھا نہیں سکتے، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کا زمانہ تو جہالت کا زمانہ نہیں ہے، آج کا زمانہ جاہل رہنے کا زمانہ نہیں ہے. آج تو ہمارے پاس دیکھیں ChatGPT آ گیا، آج ہمارے پاس جیمنی آ گیا ہے. ہم گھر بیٹھے کتنی چیزیں
سیکھ سکتے ہیں. اب تو ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں کہ ہم لائبریری میں جائیں اور وہاں ایک کے بعد ایک کتابیں کھول کر پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ اب ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, جیمنی ہے, ہم نے کچھ بھی کھولا, کوئی بھی چیزیں ہمیں سرچ کرنی ہوئی سرچ کیا اور وہ چیز ہمارے سامنے فوراً حاضر ہو گئی. تو ہمارے پاس آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تو عالم بن جاؤ یا پھر طالب علم بن جاؤ, لیکن ایسے نہ بنو کہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ بنو, مطلب ایک عام انسان بن جاؤ کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ آج کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتہ. اچھا, اس ٹاپک پر بات چل رہی ہے تو بہت سارے لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں تو پھر یہی بات سچ ہو سکتی ہے. نہیں, ایسا نہیں بننا ہے کہ میجورٹی کہہ رہی ہے یہ بات تو یہی سچ ہوگی, بلکہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہو, اتنی کوالٹی ہو کہ اگر کسی خبر کی تصدیق کرنی ہے, کسی بات کو جاننا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکیں. ہمیں ریسرچ کرنے کسی لیب میں تو نہیں جانا, ہمیں لائبریری میں تو نہیں جانا, کسی عالم کے پاس تو نہیں جانا. آپ کے پاس یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز موجود ہیں, آپ کے پاس گوگل بھی ہے, آپ کے پاس جیمنی ہے, آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے. ہم تمام ریسورسز کا یوز کر کے اور ساتھ میں بکس کو بھی انوالو کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم در اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یہ وہ در ہے کہ جہاں سے علم کا سرچشمہ پھوٹتا ہے. مولا کائنات کیا فرماتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے. یا ایک فرمان آپ کا جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے گویا اس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں آ گئیں, اور جس کے پاس علم نہیں آتا اس کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں. لہٰذا علم پر فوکس کریں. اور علم بھی جب ہم حاصل کریں, میں خود کو بھی انوالو کر رہی ہوں, میں کوئی ایسا نہیں کہ میں یہاں پر آپ کو بیٹھی ڈائریکٹلی نصیحت کر رہی ہوں, کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. لہٰذا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ شعور بھی حاصل کریں, کیونکہ بہت سے میں نے عالموں کو دیکھا ہے جن کے پاس علم تو بہت ہے لیکن شعور نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب کیا بولنا ہے, کس مقام پر کیا بات کرنی ہے, ممبر سے کیا بات کرنی ہے, کس طرح کی بات کریں کہ جس سے اتحاد قائم ہو, کس طرح کی بات کریں کہ جس سے کوئی تفرقہ نہ ہو. ہمیں ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ شعور پایا جاتا ہو, جو عقلی بات کرے. ہم در عقل کے ماننے والے ہیں, ہم عقیلہ بنی ہاشم کے ماننے والے ہیں. جناب زینب کا لقب عقیلہ بنی ہاشم, آپ بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والی خاتون ہیں. آپ سوچیں کہ اگر ان کے ماننے والے ہی بے عقل ہو جائیں تو پھر آج آپ دیکھیں کہ یہ جب محرم اور سفر کا مہینہ آتا ہے تو کس کس طرح کی حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کیسے کیسے ویڈیوز آتے ہیں کہ عزاداری کے نام پر کس طرح سے عزاداری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے, یا شاید اگر میرا اندازہ غلط ہو تو اور پرانے اور زیادہ آپ وقت لے لیں, کہ اس سے پہلے عزاداری کی کچھ اور ہی شکل تھی. ایک سادگی سے عزاداری ہوتی تھی جس میں ایک رقت ہوتی تھی, ایک ایموشن ہوتا تھا, لوگوں کے چہرے افسردہ ہوتے تھے, سر جھکا کر امام حسین کا ذکر ہوتا تھا. لیکن آج کے ٹائم پر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم امام حسین کا نام لے کر, شریکت الحسین کا نام لے کر جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. عزاداری کو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے. اسلام رسموں کے خلاف ہے, اور وہ بھی ایسی رسم کہ جس سے شیعت کی, عزاداری کی بدنامی ہو, بے حرمتی ہو. معصوم نے کیا فرمایا کہ ہمارے لیے باعث فخر بنو, باعث شرم نہ بنو, کہ لوگ تمہیں بدنام کریں, لوگ تمہارے اوپر ہنسیں کہ یہ کیسی قوم ہے, یہ کیا کر رہی ہے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں, علم کے ساتھ شعور حاصل کریں, اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جو شیعت کی اوتھینٹک بکس ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں. تب جا کر ہم اہل بیت کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جناب زینب کے بھی نقش قدم پر چل سکتے ہیں. ناظرین محترم, اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ پروردگار مجھے اور آپ سب کو اور تمام محبان علی کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگ راہ راست پر چلیں اور عزاداری کو اس طرح سے انجام دیں کہ جس طرح سے اس کو انجام دینے کا حق ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.